مولانا شیر غنی وی مولانا شیر غنی سب د خدای خنا کابینا د پاک نبی روزینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، بہت زیادہ بھائی مجھ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، یہی پیغام مجھے دیتے ہیں، کوئی بھی اگر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے لاکھوں خرچ کیے ہیں، میں نے ہزاروں خرچ کیے ہیں، میں نے یہ کیے ہیں، میں نے وہ کیا ہے، لیکن میرا کام نہ ہوا. تو میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ جولی پھیلاتا ہوں اور آپ بھائیوں کو منت کر کے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان کو بھی برباد کر رہے ہو اور اگلے کو آپ دعوت دیتے ہو کہ اپنا ایمان کو تباہ کرو. میرے بھائی، بہت زیادہ مجھے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا ہے. دو چیزیں میں آپ بھائیوں کو مینشن کر دیتا ہوں، پھر آگے ویڈیو کنٹینیو رکھوں گا. ایک خبیث تر انسان تھا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کانٹیکٹ کیا اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب، آپ جتنے پیسے مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا ایک کام کرو. میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، اس پر میں عاشق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہوں. قوم لوط کس چیز سے تباہ ہوا اور برباد ہوا؟ یہی اسی پیل سے. میں نے اس کو کہا کہ اگر کوئی فار ایگزامپل آپ عامل ہوتے اور آپ کو کوئی کہتا کہ جتنا پیسے آپ مجھ سے لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن آپ کے بھائی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا چاہتا ہوں، تو کس طرح فیل ہوگا؟ تو کہتے یہ تو بری بات ہے اور نہیں کرنا چاہیے فلان. وہ بہت لمبا چوڑا اس نے جو ہے نا بات کر دیا. میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ چیٹ کیا، واٹس ایپ کیا، وائس میسج سینڈ کیا، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب اگر اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں اور اس کو تانے بھی لے کے جا سکتا ہوں، اور تمہارا نمبر کا ڈیٹیل نکلوانے سیکنڈوں کا کام ہے. تو اس طرح نجاست والے جو بھی لوگ ہیں وہ ہرگز میرے ساتھ رابطہ نہ کرنے، ورنہ بعد میں ان کو نقصان، پکا نقصان ہوگا، اور ایسے نقصان ہوگا کہ مرنے دم تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا. اور ایک اور بدشکل بدصورت انسان تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے بھابھی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا اوپر جو عذاب آیا ہوا ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ صرف گھر میں ہوں، میرا بھائی ہے اور بھابھی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور میں اپنے بھابھی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہوں. یہ بات سنتے ہی میرے اتنے آنسو آئے کہ وہ رک نہ سکے. بھابھی کا درجہ ماں کا ہوتا ہے. اگر تیرا بھائی ہے اور اس نے تیرے سے پہلے شادی کر لیے ہے تو وہ تیرے ماں کی طرح ہے تمہارا بھابھی، اور اگر تیرا سے چھوٹا بھائی ہے اس نے شادی کر لیے وہ تمہارے بیٹی ہے. میں کروڑہا لعنت ایسے لوگوں پر بیچتا ہوں، اور جس نے بھی اگر اس طرح کی قسم کے کسی نے میرے ساتھ رابطہ کیا تو وہ بعد میں شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل پہلے ہوئے ہیں، جہاں پر بھی جاؤ تو میں فلانا بنگالی ہوں، میں فلانا عامل ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا کام میں نے کیا ہے اللہ جل شانہ کے بدولت اور فضل سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کمنٹ بک میں آپ مجھے بتائیں. اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ بک میں آپ سارے کمنٹ بک دے کے اور اس کے بعد شعر وظیفہ لازمی یہ لفظ لکھ کے. تو اگر بنگالی ہو یا نجومی ہو، آپ
ہرگز اس پر کام نہ کروائے۔ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس مسلمان نے بھی کسی نجومی کے سامنے ہاتھ پہلایا اور کہنے لگا کہ میرے ہاتھ دیکھو، تو 40 دن اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور 40 دن کے اندر اگر وہ مر گیا تو وہ ایمان اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اب دیکھو کیا کہتے ہو، پہلے آدمی کو دیکھو، اس کے بعد اس پر کام کرواؤ۔ ایک میری بہن تھی کینیڈا میں، وہ کہہ رہی میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور میرا جو شوہر ہے اس کے پاس دولت آ گیا، پیسے آ گئے، پراپرٹی آ گیا، اب مجھے طلاق دینا چاہتی ہے، بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، اور مجھے طلاق دینا چاہتی ہے، اور ہر میسج رو رو کے، ہر میسج، میں نے اس کو قسم کھایا اگر اگلا میسج رونے کا آ گیا تو میں جواب نہیں دوں گا۔ یار میں کسی کا بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں، اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، خاص کر بے عورت ذات تو وہ بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو وہ کینیڈا میں اور یہاں سے صرف اور صرف اللہ گواہ ہے، صرف آدھا گھنٹہ کا عمل کر کے اللہ کے فضل اور کرم سے معافی مانگنے خود آ گیا۔ میں تو حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، اور آپ لوگ خود بھی وقوف بننے کی کوشش کر رہے ہو، کیوں بے وقوف بن رہے ہو میرے بھائی؟ اگر کوئی آپ کا پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کانٹیکٹ کرو، میں آپ کو ایک بھائی والا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی اگر مسئلہ ہے تو آپ سب سے پہلے کوئی بھی عالم کے ساتھ رجوع کریں، جو آپ کے گھر کے قریب ہو، آپ کے مسجد میں ہو، یا جو نزدیک ہو۔ سب سے پہلے آپ ان سے رابطہ کر لیں، ان سے اگر نہ ہو سکا، نہ بن پایا، پھر وہ شخص، اس شخص کو اس پر ٹرسٹ کرو جو آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دے کہ ہاں یار یہ آدمی ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس پر ٹرسٹ کرو۔ تو میرے بھائیوں، آج کل اس کو کلمہ بھی نہیں آتا، ایسے میں نے دیکھے ہیں خدا کی قسم ان کو کلمہ بھی نہیں آتا، اور دعویٰ اس کا وہ کہ آسمان تک جاتی ہے۔ تو آپ پہلے آدمی کو دیکھو، ان کا کام دیکھو، اس کے بعد اس سے کام کرواؤ۔ سب سے پہلے یہ میں آپ بھائیوں کو بتانے والا تھا، لیکن بیچ میں اور باتیں آ گئیں تو رہ گیا۔ اچھا میرے بھائی، جو بھی شخص ہر روز صرف 41 مرتبہ کسی بھی ٹائم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھے گا، تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے پہاڑ جتنا ان کے اوپر غم ہوگا، مصیبت ہوگا، پریشانی ہوگی، تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بس میں ٹرائی کر لیتا ہوں، یار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں پڑھ لیتا ہوں، میرا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ اللہ سے امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے، واللہ خیر الرازقین، میں بہترین رزق دینے والا ہوں۔ آپ گھر میں بیٹھے آرام سے، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ نے وعدہ کیا ہے خود بخود گھر میں جو ہے نا رزق آئے گی۔ اس طرح نہیں، آپ اللہ سے امتحان نہ لو، آپ کو چلنا ہوگا،
آپ کو تھوڑا محنت کرنا ہوگا. ایک سبب ہوتا ہے، ایک مسبب ہوتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں یہ خود بتایا ہوا ہے کہ جب تک آپ اپنا سوچ نہیں بدلو گے آپ کو میں وہی کے وہی اسی طرح رکھوں گا. تو میرے بھائیوں، بہت زیادہ فراڈ یوٹیوب پر، فیس بک پر ہو رہا ہے. بار بار میں آپ بھائیوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ان سے بچیے. اگر نہیں بچنا چاہتے پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.